اللہ اکبر، درود پاک پیش کرے۔ اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس دنیا میں جب آپ کسی جگہ پر سفر کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ سوچئے ذرا مسلمانوں، اس سفر میں آپ اپنے آلات کی چیزیں، خرچ کے لیے پیسے اور کھانے کی چیزیں لے کر کے جاتے ہیں، لیکن جب وہ چیزیں ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے، آپ کا سفر ایک متعین ہوتا ہے، ایک وقت تک مقرر ہوتا ہے، لیکن ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ سفر کے لیے متعین وقت ختم ہو جائے تو آپ اپنے گھر کا طرف رخ پھر کر لیا کرتے ہیں۔ آپ جس منزل سے اٹھے تھے اسی منزل کے قریب پھر تم کو آنا ہے، اسی منزل کے قریب پھر تم کو جانا ہے۔ اسی طرح اللہ نے تمہاری زندگی کو ایک مسافرانہ بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے کہ دنیا کو دائمی نہ سمجھ لینا، یہ دنیا تمہارا گھر نہیں ہے، یہ زمینیں تمہارے گھر نہیں ہے۔ یہاں سے اٹھ کر کے تمہاری زندگی ایک امانت ہے، اس امانت کو خدا کو لوٹانا ہے، لہذا اپنی زندگی کو امانت کے طور پر گزارو۔ آج کے زمانے میں اگر کسی کو شادی کرنا ہو، بیوہ کرنا ہو، گھر بنانا ہو تو اللہ اکبر، اس کی تیاریاں 2-3 سال پہلے سے وہ کرنے لگتا ہے، اس کی تیاریاں شروع کر دیتا ہے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، جب تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، تمہیں موت آنے والی ہوگی تو بتاؤ مجھ کو جنت کے جانے کی تیاریاں ہیں یا نہیں ہے؟ بتائیے مجھ کو۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گناہ کبیرہ کے لوگوں کی بخشش کرائیں گے، لیکن آپ یہ نہ سمجھنا کہ گناہ کا عذاب بھگتنے سے پہلے ہی تم کو بخش دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ تمہارے گناہ کی سزا تمہیں مل کر رہے گی۔ حدیث مبارک میں آیا کہ انسان کے جسم پر گھیرا بنا دیا جائے گا، اس کا پسینہ کسی کا اس کے ٹکنوں تک ہوگا، کسی کا اس کے گاٹھیوں تک ہوگا، کسی کا اس کے سینے تک ہوگا، اور کوئی اس پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ تو بتاؤ ذرا مجھ کو، اور آپ یہ کہیں گے جب ڈوب رہا ہوگا تو مر جائے گا؟ جب اللہ حضرت اسرائیل کو روح نکالنے کا حکم ہی نہیں دے گا تو کیسے مر جائے گا؟ وہ مر ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ اس عذاب میں مبتلا رہے گا جب تک خدا کی عظمت اس کو معاف نہ کر دے، جب تک اللہ رب العزت اس کے گناہ کو بخش نہ دے۔ قیامت کا منظر بڑا ہولناک ہے پیاروں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قبر مقدس کے بارے میں ذرا مطالعہ کریے کتابوں کا۔ فاروق اعظم جب قبر کا نام سنتے تھے تو چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا، ڈر جاتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دن میں موت کو 70 مرتبہ یاد کرتے تھے۔ آج کیا عالم ہے؟ کہاں جا رہا ہے انسان؟ یاد رکھو مسلمانوں، موت، زندگی، موت تیری منزل ہے۔ زندگی تو کہیں جائے، موت تیری منزل ہے، دوسرا اور کوئی راستہ ہی نہیں، اسی راستے پر تم کو چلنا ہے۔ اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے، لہٰذا اپنے آخرت کی تیاری کرو، اپنے آخرت کی تیاری خود کریے پیارے۔ اس دنیا میں آپ سوچتے ہوں گے یہ علماء کرام موجود ہیں، یہ جلوگر ہیں، یہ لوہے کے چنے چبا کر کے علم دین کو حاصل کیے ہیں۔ آج انسان بڑے فخر سے یہ کہتا ہے میرا ایک بیٹا ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک سعودی عربیہ میں رہتا ہے، ایک فلاں ہے، ایک فلاں ہے، لیکن دنیا کمانے کے لیے تم نے اپنی اولادوں کو سیٹ تو کر دیا، لیکن جب باپ مرا، ہم نے اپنے بچوں کو انگریزی اتنی پڑھا دی کہ وہ انگریزوں کو پڑھا دیں، لیکن دین ہم نے اتنا نہیں پڑھایا کہ باپ کا جنازہ خود پڑھا سکے۔ یہ افسوس ہے مسلمانوں، کیونکہ یہ کریڈ کسی مومن بندے پر نہیں اترتا ہے کہ تمہیں عالم بننا ہے تو بننا ہے، تمہیں مفتی بننا ہے تو بننا ہے۔ اسلام میں اللہ نے ایک کشادہ اسلام ہے، الدین یسرن، یہ وہ دین ہے جس کے اندر ہر شخص کو اجازت ہے، چاہے تو عالم بن جائے، چاہے تو حافظ بن جائے، چاہے تو مفتی بن جائے، جو چاہے بن جائے، لیکن وہ بنتا نہیں ہے۔ لیکن اس کا ایک عذاب قیامت پہ الگ ہوگا،
علم کیوں نہ حاصل کیا؟ یہ دین مصطفیٰ تو اتنا آسان ہے پیارے. اللہ کے حبیب نے فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے دین کے اندر آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کو پریشانیوں میں نہ ڈالو. بشروا ولا تنفروا، میرے امتیوں کو اچھی بشارت دو، نفرتیں نہ دلاؤ. لیکن اس زمانے میں وہ الٹا ہو چکا ہے، پریشانیوں میں ڈالو، آسانیوں کے قریب نہ جانے دینا، ان کو نفرتیں دلاتے رہو، ان کو خوشخبریاں نہ دینا. کیونکہ ہر پریوار میں ایک فرد ایسا ضرور ہوتا ہے پیارے جو پورے گھرانہ میں لڑائی لگا کر کے پھر عوام کے سامنے یہ کہے گا میں تو چاہتا ہوں کہ سب لوگ ایک ہو کر کے رہیں. یہ دنیا ہے، یہ تمہارے ناک تلے تمہاری زمین کو کھستا گئی، تم کو پتہ بھی نہ چلے گا. اور یہ موت کوئی عام چیز نہیں ہے. یہ دنیا سے آپ رخصت ہوں گے، آپ کی اولادیں تیجا چارسواں کر کے آپ کو بھول جائیں گی، اس کے بعد کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے. لہٰذا اپنے ہاتھوں سے اپنے نام کا صدقہ خود کرو، اپنے منہ سے قرآن مقدس خود پڑھو، اپنے آخرت کی تیاری خود کر کے چلو تاکہ تم کسی کے محتاج نہ رہو. کیونکہ دنیا کے اندر ارشاد فرمایا گیا، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے کو کفن پہنا کر کے قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے تو اس مردے کی حالت کیا ہوتی ہے. ارشاد فرماتے ہیں جس طرح سمندر کے اندر ایک کشتی چل رہی ہو، اس پر ایک سوار ہو، لیکن سمندر کے تلاطم سے وہ کشتی ٹوٹ جائے، وہ چلنے والا اس کشتی میں سوار ہونے والا فرد جو ہے ایک تختے کا تلاش کرتا ہے، ایک تختے کی مدد لیتا ہے. جس طرح وہ ڈوبتا ہے زندگی اور موت کے درمیان میں، اسی طرح قبر کے اندر مردہ جو ہے اپنے قبر میں جو ہے سوال و جواب کے عالم میں اسی انسان کی کیفیت میں ہوتا ہے جس طرح وہ گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے. اس وقت تمہارے درود کا منتظر ہوتا ہے، قرآن کا منتظر ہوتا ہے، حدیث مبارک کا منتظر ہوتا ہے، اور تمہارے صدقہ و خیرات کا منتظر ہوتا ہے. لیکن اس وقت تو موج مستیاں چلتی ہیں. اللہ اکبر. یہ دنیا وہ ہے کہ آج کے زمانے میں انسان کی روح منتقل ہو جائے تو رشتہ دار آ کر کے یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ کتنے دن روکو گے مٹی، وہ فوراً آ کر کے یہی پوچھتے ہیں کتنا ٹائم لگے گا، کتنا ٹائم لگے گا میت کو نہلانے میں. اللہ اکبر. ذرا بتاؤ مسلمانوں، اس دنیا کے اندر انسان کی حقیقت کی مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ اگر تم سے کوئی پوچھ لے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے تو فرمایا کہ زمین سے مٹی اٹھانا اور اڑا دینا، اور فرمانا کہ دنیا میں انسان کی حقیقت یہ ہے. آپ لوگوں سے 4 دن غائب ہو کر کے دیکھ لو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ آپ کون ہیں. لہٰذا یہ فکر میں نہ رہو کہ ہمارے رہنے سے گھر چل رہا ہے، ہمارے رہنے سے گاؤں چل رہا ہے. یہ فکر میں نہ رہنا، کیونکہ جب اخلق البشر انبیاء و رسول سید الانبیاء سرور کون مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اپنے قرب میں بلا لیا تو ہم اور شما کی گنتی کیا ہے پیارے. اللہ اکبر. اس دنیا میں اپنے عمل پر دھیان رکھو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، کیونکہ ایمان و عقیدہ کی حفاظت بہت ضروری ہے. آج گلی گلی گھوم رہے ہیں تمہارے ایمان کو نوچنے والے، لہٰذا اپنے ایمان کی حفاظت کریے. اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہے تو ارشاد فرمایا گیا کہ دنیا کے اندر ایک درخت آپ دیکھتے ہوں گے، جب ایک چھوٹا سا بچہ ایک پودا زمین پر لگاتا ہے پھر جو بجو اس میں پانی ڈالتا ہے، وہ پودا اپنی جڑ کو زمین کے تہ میں پھیلاتا ہوا ایک درخت کی شکل کو اختیار کر لیتا ہے. پھر کبھی اس میں ٹہنیاں آتی ہیں، کبھی اس میں شاخیں آتی ہیں، حتیٰ کہ وہ تمہیں سایہ دینے لگتا ہے، تمہیں پھل دینے لگتا ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ اب مجھ کو بتاؤ ذرا، اگر اس کی ٹہنیاں کاٹ دی جائیں، پورا پیڑ کاٹ دیا جائے لیکن جڑ زمین پر سلامت ہو تو کیا پیڑ دوبارہ اگے گا؟ اگے گا، کیونکہ زمین میں اس کی جڑیں موجود ہیں. اگر آپ جڑ کاٹ دو تو بتاؤ ٹہنیاں سلامت رہیں گی؟ پھل سلامت رہیں گے؟ پتیاں سلامت رہیں گی؟ نہیں رہ سکتی. اسی طرح تمہارا عقیدہ جڑ ہے، تمہارا عمل، تمہاری نمازیں یہ ڈگارے ہیں، اس کے پھل ہیں. اگر تمہارا عقیدہ مضبوط نہیں رہے گا، تمہاری شاخیں کتنی ہری بھری رہیں
دل میں نہیں ہے عشق نبی، خالی چلا چلی ہے تو کہا جائے گا اگر تمہاری شاخیں مضبوط نہیں ہیں لیکن عقیدہ مضبوط ہے، تم بڑھاپے تک خدا کی عبادت نہ کر سکے لیکن عقیدہ مضبوط ہے کہ محمد آخری نبی ہے، عقیدہ مضبوط ہے کہ نبی عالم غیب ہے، عقیدہ مضبوط ہے کہ مصطفیٰ جس طرح سامنے سے دیکھتے ہیں اسی طرح پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتے ہیں۔ اگر عقیدہ آپ کا یہ ہے کہ نبی اپنے قبر کے اندر باحیات ہیں تو فرماتے ہیں کہ عمل کیسے بھی ہوں ایک نہ ایک دن وہ پودا اگے گا ضرور، اگے گا ضرور، لہذا عقیدہ مضبوط رکھنا بہت ضروری ہے۔ کبھی آپ گوبر اور مٹھائی دیکھتے ہوں گے؟ اس دنیا میں تعلیم حاصل کرنے والے فرد یہ بول دیا کرتے ہیں کہ ہم کو کسی سے مطلب نہیں ہے، ہم سب کو برابر سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، کبھی گوبر اور مٹھائی کی دوستی نہیں ہوتی ہے۔ اور فرمایا گیا کہ آپ کے گھر میں اگر آپ گوبر کو اٹھا کر کے فریج میں رکھ دیں تو مجھ کو بتاؤ ذرا، آپ کے گھر کی عورتیں فریج پہ ایسا لات ماریں گی نہ فریج رہے گا نہ تمہارا گھر رہے گا۔ لیکن یاد رکھو اگر آپ کے گھر میں مٹھائی آتی اس کو سنبھال کر جو بچ جاتا ہے اس کو بچا کے پھر رکھ دیا جاتا ہے، لیکن اسلام فرماتے ہیں کہ ایک دن مٹھائی فریج سے نکلی، تمثیل ہے، مثال ہے کہ فریج سے مٹھائی نکلی اور راستے پر ایک پانس کا بھورا پڑا تھا، ایک گوبر تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے دوستی کیوں نہیں کر لیتے؟ لوگ مجھ کو کھاتے ہیں اور اپنے فریج میں رکھ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس سے اچھا کیا بات ہے، انہوں نے دوستی کر لی۔ اب بتاؤ مجھ کو ذرا، جب مٹھائی اور گوبر مکس ہو گئے تو کون تم کو کھائے گا، کون تم کو دوستی اور فریج میں رکھے گا؟ اسی طرح اللہ کے حبیب نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہوگا جو یہ کہے کہ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، تو قیامت میں کہا جائے گا اٹھا اور جہنم میں پھینک دو۔ جس طرح اس مٹھائی اور گوبر کو اٹھا کر کے پانس میں پھینک دیا گیا ہے، لہٰذا آپ مسلم مٹھائی ہیں، آپ ایک رسگلہ کی مانند ہیں، اس سے بھی اگر کوئی نازک مٹھائی ہو تو آپ ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن اپنی میٹھی قدر کریے اور اپنی نمازوں کی فکر کرو پیارے، نماز پڑھیے، مسجدوں کو آباد کریے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اپنے اندر کوئی ایسا عمل رکھو اگرچہ وہ ایک درود ہی کیوں نہ ہو، کوئی ایسا عمل رکھو جس کا تمہارے علاوہ کسی بندے کو ذکر نہ ہو، اس کو معلوم نہ ہو۔ لیکن آج کیا ہے، ہر چیز میں دکھاوا ہے، سوشل میڈیا ہی ہے۔ اللہ اکبر، عمل دکھانے کی چیز نہیں ہے، عمل تو چھپانے کی چیز ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ دکھا کر کے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا یہ شب برات کے اندر آپ حضرت ابیس قرنی کا نام سنتے ہوں گے۔ ارشاد فرمایا گیا جب حضرت مولا علی اور حضرت مولا علی حضرت فاروق اعظم جب حضرت ابیس قرنی کے پاس گئے تھے تو وہ نماز کے حالت میں تھے اور انہوں نے فوراً اپنی نماز کو مختصر کر دیا اور کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم بتاؤ، آج تک کسی فرد نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، تم نے دیکھ لیا، تم بتاؤ تم کون ہو؟ اللہ اکبر، اس سے معلوم چلتا ہے کہ بندے اپنی عبادت کو چھپاتے تھے۔ یہ بندوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کتنا ہوں۔ یاد رکھو پیارے، اگر تم اپنے عمل میں صحیح ہو تو دنیا کو بکنے دو، برائیاں کرنے دو، لیکن اللہ رب العزت تمہیں اس وقت تک دفن نہیں ہونے دے گا جب تک تمہارے دامن سے بے عزتی کا داغ دھل نہ دے۔ کیا عظمت ہے اس کی! ارشاد فرماتے ہیں، آپ ذرا تاریخ کا مطالعہ کریے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے تابعین میں سے ہیں، اور انہوں نے حتیٰ کہ رسول دو جہاں سرور کون مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جھوٹ پانی پیا تھا، اور حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ یہ حسن نے پی لیا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا یہ انہوں نے پانی نہیں پیا بلکہ میرے علم کا جوس پی لیا ہے۔ بتائیے ذرا حضرت حسن
बसरी एक सफर के आलम में है और सफर कर रहे हैं। रास्ते में कब्रिस्तान पर गुजर होता है, लेकिन हजरत हसन बसरी को इल्म नहीं है कि यह कब्र है। उस कब्र से टेक लगा करके बैठ गए और रात में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। आंख बंद है, खुदा का जिक्र चल रहा है। आंख मूंधी हुई है, अल्लाह का जिक्र चल रहा है। आंख नम है और जबान पर वादहु ला शरीक का कलमा है। रात की तन्हाई में क्या देखते हैं? अचानक जब उनकी रात में आंख खुल जाती है तो क्या देखते हैं कि पूरे कब्रिस्तान की कब्रें शक हैं, पूरी कब्रिस्तान की कब्रें फटी हुई है। हर फर्द जो है अपने कब्र के अंदर एक नूरानी शक लिए हुए खड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। तमाम कब्र वाले खड़े हुए हैं। एक एक कब्र से 3-3 लोग निकल रहे हैं, 4-4 लोग निकल रहे हैं और अपने नूरानी लिबास में पूरा कब्रिस्तान उनके कफन से, उनके चेहरे से मुनव्वर है। और इरशाद फरमाते हैं कि मैंने क्या देखा? हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि मैंने देखा कि एक बहुत हसीन और जमील फर्द जो है अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए एक तस्तली अपने हाथ पर लिए हुए है, उसमें नूर सा कोई चीज रखी हुई है और उसमें से निकाल निकाल कर उन मुर्दों को बांट रहा है, तमाम मुर्दों को वता कर रहा है। उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि जिस कब्र से ये टेक लगा करके बैठे थे, जब उस मुर्दे को ये नेमत न मिली, उसके बाद उन्होंने पूछा कि बताओ जरा, आखिर ये जो नेमत बढ़ रही थी, ये जो नेमतें उज़्मा दी जा रही थी, ये तुमको क्यों न मिली, ये तुम्हें क्यों न दी गई? उन्होंने कहा ये सदका और खैरात का माल है। ये दुनिया के अंदर जो नेक औलाद और नेक रिश्तेदार हैं, ये अपने आबा अजदाद के नाम जो सदका और खैरात करते हैं, ये उसकी शक्ल जो है नूर बना करके मुर्दों को अमाल के शक्ल में दे दिया जाता है। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरा कोई पढ़ने वाला नहीं है, मुझको कोई देने वाला नहीं है। इरशाद फरमाया गया, रात की तन्हाई जब गुजर गई, उन्होंने उस बस्ती में ऐलान कराया कि कौन है इस पर। देख नौजवान का एक बूढ़ी औरत सामने आ गई और उन्होंने कहा कि मेरे जिस्म में इतनी ताकत और कुव्वत नहीं है कि मैं जो है कुछ पढ़ के दे सकूं, लेकिन आए हसन मेरे हाथ में 2 सोने के कंगन हैं, इन कंगन को उतार करके मेरे बेटे के नाम सदका खैरात कर दो। अल्लाह अकबर। जब उन्होंने उस सोने के कंगन को जो है सदका खैरात कर दिया, उसके बाद क्या देखते हैं, उसी कब्र को जो है रात में शक की गई और वो सिर्फ नेमत उस मुर्दे को अता की जा रही है। आप समझिए जरा, इस दुनिया में आदमी कहता है कि मर की मिट्टी में मिल गई, माज़अल्लाह। अल्लाह अकबर। हदीस मुबारक में आया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युरज़ाक, कि अल्लाह ने नबियों के जिस्म को जमीन पर खाना हराम फरमा दिया है और वो जिंदा है, वो इस कदर जिंदा है अल्लाह अकबर की वो रिस्क पाते हैं। लोगों तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। जरा आखिरत की फिक्र करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में अपने बंदों को, अपने उम्मतियों को मौत से आगाह किया है। ये मौत हर एक इंसान को पकड़ेगी। कोई पैदा हो रहा है, जा रहा है, कोई भरी जवानी के आलम में रुखसत हो रहा है, तो कोई जो है अल्लाह अकबर बुढ़ापे के आलम में जा रहा है। जरा अपनी फिक्र करिए और कब्रिस्तान का जो है मुआयना करते रहिए, कब्रिस्तान जाते रहिए, क्योंकि अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि कब्रिस्तान जाओ बकाल और मुर्दों से सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ऐ कब्र वालों तुम पर सलामती। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या मुर्दे को सलाम करना जायज है? अगर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नतुल बकी में जब शुहदाए ओहद पर जाते थे और जब सरकार उन 2 कब्रों से गुजर हुआ था मेरे आका का, जब मेरे आका ने फरमाया हादाने कब्राने युअज़्ज़िबान, इन दोनों कब्रों पर अजाब हो रहा है। हालांकि जमीन है, जमीन के नीचे बनगे लगे हैं, मिट्टी है, लेकिन मुस्तफा की निगाह, वाह सुभान अल्लाह, नबी की निगाह जो है तह तक देख रही है।
نہیں فرما رہے ہیں کہ کس بنا پہ عذاب ہو رہا ہے. آپ نے ہم کو صحرا پہنایا. یہی صحرا قبر پر بھی ڈالا جاتا ہے. یا تو آپ ہمیں مردہ سمجھ رہے ہیں یا تو زندہ سمجھ رہے ہیں. ارشاد فرمایا گیا کبھی کسی دولہے پر جب صحرا سجایا جاتا ہے تو مجھ کو بتاؤ کبھی کسی مردے کو دولہا بنایا گیا؟ نہیں بنایا گیا. کبھی کسی مردے کو صحرا پہنا کر کے گھوڑے پر سوار کیا گیا؟ نہیں کیا گیا. کیوں؟ اس کے اندر جان کی قوت بھی نہیں ہے. اسی طرح فرماتے ہیں پھر قبر پر صحرا کیوں ڈالا گیا؟ ارشاد فرمایا گیا کہ جس طرح زندوں کے جسم پر صحرا ڈال رہا ہے بندہ، اس مومن اور سنی کا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ کہ جس کے قبر میں ہم صحرا ڈال رہے ہیں وہ اپنے قبر کے اندر زندہ ہے. اور ارشاد فرمایا گیا، میرے آقا نے ارشاد فرمائے لوگوں مردے کے سرہانے سے مت آؤ کیونکہ اس کو دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے. تو معلوم چلا کہ وہ زندہ ہے. اور اگر مردے سلام کا جواب نہ ہوتے میرے آقا کیسے فرما دیتے کہ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. تو اللہ اکبر. تو معلوم چلا کہ قبر کے اندر جب سلام کیا جاتا ہے تو قبر والا اس کا جواب دیتا ہے. اگر نہ دیتا تو میرے آقا کیوں فرما دیتے کہ قبر والوں سے سلام کرو؟ اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا کہ جب مردے کو قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے اس کے بعد وہ مردے کی سماعت اتنی تیز ہو جاتی ہے اللہ اکبر کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک قبر سے گزر ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے جو ہے گفتگو کرنے لگے. حالانکہ حضرت عمر نہیں سمجھ پا رہے تو انہوں نے ما سمعتم بأثمر منکم یا رسول اللہ هل سمعتم هذا المیت، یا رسول اللہ کیا یہ سنتے ہیں؟ فقال رسول اللہ ما سمعتم بأثمر منہم، اے عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. اللہ اکبر. نبی دو جہاں سربرے کون و مکان نے کیا فرمایا؟ کیوں؟ کیونکہ جب مردے کو دفنا کے لوگ چلتے ہیں تو 40 قدم دور تک ان کے پیروں کی آواز مردہ سنتا ہے. تو معلوم چلا کہ وہ جب تم سلام کرو گے تو سلام کا جواب نہیں دے گا. اللہ اکبر. ذرا آخرت کی فکر کریے، قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی کوشش کرو. اس دنیا کے عالم میں یہ نہ ہو کہ قبر پر چادر چل رہی ہو نیچے ہتھوڑا چل رہا ہو. آج کا عالم یہی ہے، جگہ جگہ مزار سجی ہوئی ہے، جگہ جگہ پر چادر چل رہی ہے، گاگر چل رہی ہے. لیکن ان مزارات پر جاؤ جن کی مزارات پر جانے سے اللہ کی یاد آ جائے، اللہ کے ولیوں کا تقرب حاصل ہو جائے. یاد رکھو مسلمانوں، آج جگہ بجگہ قبر بن رہی ہے، کوئی پکی بنا دے رہا ہے، کوئی کیا. لیکن یاد رکھو ہم اور تم کے، ہمارے اور تمہارے سامنے اگر کوئی قبر پکی بنائی جا رہی ہے تو ہم اور تم تو جان رہے ہیں کہ یہ کون ہے. لیکن تمہارے آنے والی نسلیں وہ کیا کہیں گی؟ یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے قبر پر چادر چڑھاؤ، گاگر چڑھاؤ، عرس مناؤ. حالانکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی قبر آگ سے بھری ہو سکتا ہے بھری. لیکن یاد رکھو مسلمانوں، اسی لیے پکی بنانے کا شریعت مطہرہ میں حکم نہیں دیا گیا. کیوں؟ اگر آپ پکی بنا دو گے تو حدیث مبارک صادق کیسے ہوگی کہ نبی نے فرمایا ایک ایک قبر سے 70 مردے اٹھیں گے قیامت میں. تو معلوم چلا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 2-4 باتیں میں پیش کر دوں، اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیے. صلاۃ والسلام درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نبی دو جہاں سرور کون و مکان کے عاشق یمن کی سرزمین پر موجود ہیں. وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے. میرے آقا کی زیارت انہوں نے نہ کی لیکن پھر بھی مسجد نبوی کے در پر بڑے کر، مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر مصطفیٰ جان رحمت صحابہ کے جھوپڑ میں حضرت اویس قرنی کا ذکر کر رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ تم میں سے جو ان سے ملاقات کرے اپنی بخشش کی دعا کرا لے. دیکھو ذرا اللہ اکبر. نبی دو جہاں سرور کون و مکان سے صحابہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیے ذرا کیا ہماری ان سے ملاقات ہوگی؟
تو اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہاری ملاقات تو نہ ہوگی لیکن عمر و علی کی ملاقات ہوگی. اے عمر، اے فاروق اعظم، اے مولا علی، جب تمہاری ملاقات میرے عبیس سے ہو تو میرا جامع ان کو عطا کر دینا، ان سے میرے بخشش کی دعا کرانا. اللہ اکبر. تو ارشاد فرماتے ہیں آپ حضرت اویس قرنی کی تاریخ کو سنے ہوں گے. حضرت اویس ابن عامر، ان کے والد کا نام عامر تھا. ان کے چچا جو تجارت کے بڑے ماہر تھے اور تجارت کا مال وہ تمام ملکوں میں فروخت کیا کرتے تھے. تو کیا دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ وہ تجارت کا سامان اپنے اونٹوں پر لاد کر کے جو ہے وہ چل رہے ہیں اور راستے پر ایک پادری سے ملاقات ہو گئی. اس پادری نے کہا اے اویس قرنی کے چچا، کیا تم کو معلوم ہے کہ مکہ کی سرزمین پر محمد رسول اللہ سب بڑے کون و مقام رہبر دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا ہے، اور ان کے اعلان نبوت کا انداز ہم نے اپنے انجیل میں پڑھا ہے، توریت میں پڑھا ہے. وہ بڑے حسین و جمیل ہے، وہ جس راہ سے گزر جاتے ہیں وہ پوری بستی جنتی ہو جاتی ہے، وہ جس مقام سے گزر جاتے ہیں وہ پورا مقام جنتی بنا دیا جاتا ہے. یہ مصطفیٰ کے قدموں کی برکت ہے، یہ نبی دو جہاں کے قدموں کی برکت ہے. اللہ اکبر. حضرت اویس قرنی کے چچا کے دل میں جو ہے نبی کی محبت بیٹھنے لگی، مصطفیٰ جان رحمت کا وقار بیٹھنے لگا. اس کے بعد وہ جب تجارت کا مال فروخت کر کے یمن کی سرزمین پر واپس آئے تو کیا فرماتے ہیں، اے میرے عامر، میرے بھائی، کیا تم کو معلوم ہے؟ اے اویس کھڑے ہو جاؤ. حضرت اویس کھڑے ہیں. حضرت اویس کے والد حضرت عامر کھڑے ہیں، ان کی والدہ بھی جلوگر ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پادری سے سنا، اس پادری نے کہا کہ مکہ کی سرزمین پر 40 سال کے بعد، حالانکہ وہ اجل نبی ہیں، وہ تو اس وقت نبی تھے کہ جب حضرت آدم آب و گل کے درمیان میں تھے، لیکن اللہ نے 40 سال بعد نبوت کا اعلان کا حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اعلان نبوت فرما دیا. اور وہ بڑے حسین و جمیل ہے، وہ مصطفیٰ رحمت کی ذات ہے، جو ان کا چہرہ دیکھتا ہے دیوانہ بن کے رہ جاتا ہے. اللہ اکبر. حضرت اویس قرنی کے دل میں محبت بس گئی. حضرت اویس قرنی کے والد حضرت عامر بھی کلمہ پڑھ لیے، ان کی والدہ بھی کلمہ پڑھ لی، حضرت اویس قرنی نے بھی کلمہ پڑھ لیا. آخرکار جو بجو زندگی گزرتی رہی. حضرت مختصر سی بات بتا دوں میں، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے. ماں کی خدمت حضرت اویس قرنی کے سر پر ہے. حضرت اویس قرنی وہ نیک عمل صالح بندے تھے دنیا کے اندر. ارشاد فرماتے ہیں کہ پورا یمن کا ہر فرد جو ہے حضرت اویس قرنی سے اونٹ کو چرایا کرتا تھا، اس بنا پر کہ یمن کی سرزمین میں تمام بھیڑیوں کا شور تھا، شیروں کا شور تھا. اس زمانے میں اگر کوئی شکار کرنے والا یا کوئی چرواہا جب چرانے جاتا تھا تو تمام بھیڑیے اس شکاری پر، اس چرواہے پر، بھیڑیوں پر حملہ کر کے ان کو اٹھا لے جایا کرتے تھے. لیکن جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کو چراتے تھے تو اللہ کی عبادت کیا کرتے. اونٹ چر رہے ہیں، حضرت اویس قرنی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور فرشتے حضرت اویس قرنی کی اونٹ کی حفاظت کر رہے ہیں. مورخین فرماتے ہیں کہ جو بھیڑیے جن جانوروں پہ حملہ کیا کرتے تھے وہی بھیڑیے حضرت اویس قرنی کے جانوروں کی حفاظت کر رہے ہیں. یہ اللہ کے ولی تو نہیں تو کون ہے جن کے بارے میں کہا گیا، کون کہتا ہے ولی مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. اللہ اکبر. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں محبت بستی چلی گئی اور اس قدر جو ہے نبی سے محبت ہو گئی کہ اللہ اکبر. سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں یمن کی طرف اپنی قمیص کو کھولتا ہوں تو میرے عاشق اویس کی بو آتی ہے. اللہ اکبر. مدینہ منورہ کی سرزمین پر صحابہ کے جھرمٹ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا. اے اللہ ہمارے شام میں برکت فرما،
اے اللہ ہمارے یمن میں برکت فرما. فقام رجل واحد, انہیں میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا. فقال یا رسول اللہ لنا فی نجدنا, یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے دعا فرمائیں. پھر میرے آقا نے فرمایا اللہم بارک لنا فی یمننا, اللہم بارک لنا فی شامنا, اے اللہ ہمارے شام میں برکت فرما, ہمارے یمن میں برکت فرما. لیکن نجد کے بارے میں میرے آقا نے دعا نہیں فرمائی. کیوں؟ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهُ قَلَمُ الشَّيْطَانِ, اس وجہ سے کہ وہاں پر شیطانی گروہ پیدا ہوگا. وہ نبیوں کے گستاخ ہوں گے, وہ انبیاء کے گستاخ ہوں گے, وہ صلحاء کے گستاخ ہوں گے, وہ قرآن مقدس کے گستاخ ہوں گے. ان کے دل میں نہ نبی کی محبت ہوگی, نہ ولی کی محبت ہوگی, نہ رسول کی محبت ہوگی. اور ہو رہا ہے. تبھی امام احمد رضا نے فرمایا یا رسول اللہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہابی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اللہ اکبر. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کی خدمت گزاری کر رہے ہیں. ان کی والدہ بینائی سے کمزور ہو گئی, دیکھنے سے محروم رہنے لگی. حضرت اویس قرنی نے طلب کی اے میری والدہ مجھ کو میرے آقا کی بارگاہ میں جانے کی اجازت دو تاکہ صحابیت کے مرتبہ سے میں بھی فائز ہو جاؤں. لیکن انہوں نے کہا اے اویس جس نبی کے چہرے کے منتظر تم ہو اسی نبی کے چہرے کی دیوانی میں بھی ہوں. الحمدللہ اس نبی کے چہرے کی منتظر تو میں بھی ہو, لیکن ہائے میری لغارت, ہائے میری کمزوری. اے اویس اگر تم مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے تو میں نے تو یہ سنا ہے کہ وہ بڑے حسین و جمیل ہیں, وہ جب بولتے ہیں تو ویسا لگتا ہے کہ نور جھڑ رہا ہے. اے اویس وہ ایسے نبی ہیں, وہ ایسے عظیم چہرے والے ہیں جو ان کی بارگاہ میں گیا ہے لوٹ کر نہیں آیا ہے. اے اویس اگر تم چلے گئے تو میرا کیا ہوگا, اے اویس تم چلے گئے تو میری خدمت کون کرے گا. اللہ اکبر. ان کی والدہ فرما رہی ہے کہ حضرت سلمان فارس کی سرزمین سے گئے, مصطفیٰ کے غلامی میں سمٹ کے رہ گئے. حضرت بلال حبشہ کی وادی سے چلے گئے, مصطفیٰ کے قدموں میں قربان ہو گئے. حضرت زہید رومی سرکار کی بارگاہ میں گئے, روم چھوڑ کر کے گئے, نبی کے قدموں کے غلام بن گئے. اور حضرت زید بن حارثہ, انس بن مالک اور صحابہ کرام جو مکہ میں اپنے کھجوروں کی باغات, اپنے گھر بار, زمین جائیداد سب چھوڑ کر کے مدینہ منورہ چلے آئے. اے اویس اگر تم چلے گئے تو میرا کیا ہوگا. اللہ اکبر. 4 پہر کی حضرت اویس قرنی کی اجازت ہو گئی, گئے. اور جانے کے بعد جو ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی مدینہ کی گلیوں میں دوڑ رہے ہیں, کبھی جب یاد آ جا رہا ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, نبی کا ادب و پاس ضروری ہے, تو پھر پیدل چلنے لگتے ہیں. ادھر ماں کا حکم یاد آ گیا. اللہ اکبر. حضرت اویس قرنی حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے اور حجرہ عائشہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جو ہے دستک دے رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ارشاد فرمایا گیا پردے کے حجاب کے پیچھے سے من الباب دروازے پر کون ہے, تو کہا یمن سے فقیر ہے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا نام بتائیے. حضرت اویس قرنی نے نام ذکر نہیں کیا. اللہ اکبر. حضرت اویس قرنی نے کہا جب میرے آقا واپس آ جائیں, میرے دل میں ان کی بڑی محبت ہے, میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. جب واپس آ جائیں تو میرے آقا سے سلام کہہ دینا. اللہ اکبر. وہ دیدار کے لیے گئے لیکن نبی کا دیدار نہ ہو سکا. اس کے بعد حضرت اویس قرنی لوٹ گئے, اور جب نبی واپس آئے تو میرے حضرت عائشہ نے یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ آپ کا یمن سے ایک عاشق آیا تھا, یہ نہیں فرمایا, بلکہ میرے آقا نے خود پوچھا اے عائشہ کیا کوئی یمن کی سرزمین سے آیا. اللہ اکبر. اے عائشہ کیا کوئی یمن کی. حضرت عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ میں نے تو ذکر نہیں کیا, آپ کیسے جان گئے. تو فرماتے ہیں مورخین نے کہ جو نبی اپنے دامن
یمن کی جانب کر دے اور وہ کہے کہ مجھ کو میرے عاشق کی بو آتی ہے اور وہ مدینہ جائے اس کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، مصطفیٰ سرور کون و مکان ہے جو اپنے امتیوں کی پل پل خبر رکھتے ہیں۔ اور اللہ نے کچھ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کس چیز پر؟ کہ میرے نبی کے پاس ان کی امتیوں کا درود و سلام پہنچاتے رہو۔ اب اسی درود و سلام کا وقت آ گیا ہے، کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے۔